میرے پیارے ساتھیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو بہت اہم اور خاص ہے، اور آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ بھی ہونے والی ہے، اس لیے کہ آج ہم عرب کی ایک ایسی مشہور عالمہ کا تذکرہ کریں گے جس نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت ایسی 10 نصیحتیں کی تھیں جن کا سننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر والدین کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک عالمہ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہے تو اس نے کیا کیا نصیحتیں اپنی بیٹی کو کی تھیں۔ عرب کی ایک مشہور عالمہ نے اپنی بیٹی کو 10 نصیحتیں کیں۔ ان 10 نصیحتوں میں ایسی باتیں موجود ہیں جو قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ عالمہ نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے پر گزارا کر لینا۔ شوہر کے گھر جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا۔ جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے دیا ہو۔ دوسری بات عالمہ نے یہ کہی کہ میری بیٹی اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اور اس کو اہمیت دینا، اور ہر حال میں شوہر کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں، آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے۔ تیسری بات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی زینت و جمال، یعنی اپنی زینت اور خوبصورتی کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کے دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو، اور سادگی کے ساتھ جتنی بھی استطاعت ہو خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا، اور یاد رکھنا کہ تیرے جسم و لباس کی کوئی بو یا کوئی بری حیت اس کے دل میں نفرت و ناپسندگی نہ پیدا کر دے۔ چوتھی بات بتاتے ہوئے کہا کہ میری پیاری بیٹی اپنے شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں۔ غسل اور وضو کا اہتمام کرنا کہ یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور لطافت کا بہترین ذریعہ بھی۔ پانچویں بات اس عالمہ نے اپنی بیٹی سے یہ کہی کہ آئے بیٹی، شوہر کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کے مانند ہوتی ہے۔ شوہر کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات اس عالمہ نے اپنی بیٹی سے یہ کہی کہ آئے میری پیاری بیٹی، شوہر کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، یعنی ان کی اجازت کے بغیر کوئی گھر میں نہ آئے اور نہ ان کا مال لے، نہ لغویات، نمائش و فیشن میں برباد کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے، اور اہل و عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبر سے ہوتی ہے۔ عالمہ نے ساتویں بات بیٹی کو بتاتے ہوئے کہا کہ شوہر کے رازدار رہنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے بارعب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور تم اگر اس کا راز دوسرے سے چھپا کر نہ رکھ سکو تو شوہر کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا، اور پھر تم بھی اس کے دو رخے پن سے محفوظ نہیں رہ پاؤ گی۔ آٹھویں بات انہوں نے یہ کہی کہ میری بیٹی، جب تمہارا شوہر کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار اس کے سامنے نہ کرنا، یعنی اپنے شوہر کے غم میں شریک رہنا۔ شوہر کی کسی خوشی کے وقت غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ ہی شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا۔ اپنے شوہر کی خوشی میں خوش رہنا،
ورنہ تم ان کے قلب کے مقدر کرنے والی شمار ہوگی۔ عالمہ نے نوی بات بتاتے ہوئے کہا، بیٹی اگر تم شوہر کی نگاہوں میں قابل احترام بننا چاہتی ہو تو تم اس کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا اور اس کی مرضی کے مطابق چلنا، تو تم شوہر کو بھی زندگی کے ہر لمحے میں اپنا بہترین اور رفیق پاؤ گی۔ یہ ایسی انتہائی اور حیران کر دینے والی 10 باتیں ایک عالمہ نے، ایک پڑھی لکھی خاتون نے اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کرتے وقت کہی تھیں، لیکن آج کی مائیں ہیں جب اپنی بیٹیوں کی کہیں رشتہ طے کرتی ہیں تو رشتہ جب طے ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے اپنی بیٹیوں کو ٹریننگ دینے لگتی ہیں کہ کس طریقے سے گھر میں لڑکے کے باپ پر حکمرانی کرنی ہے اور کس طریقے سے اپنی ساس پر حکمرانی کرنی ہے اور کس طرح سے اپنی نندوں پر حکمرانی کرنی ہے اور کس طریقے سے شوہر کو اپنی کنٹرول اور قابو میں کرنا ہے۔ یہاں یہ عالمہ جب اپنی بیٹی کو رخصت کر رہی ہے تو گھر کو جنت بنانے کی صلاح و مشورہ اور رائے دے رہی ہے، لیکن آج کی ہماری مائیں جب اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے رخصت کرتی ہیں تو اپنی بیٹیوں کو گھر میں زہر کھولنے کی ٹریننگ دیتی ہیں، اپنی بیٹیوں کو گھر کا سکون تباہ و برباد کر دینے کی ٹریننگ دیتی ہیں، اپنی بیٹیوں کو اپنا گھر تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ میری بہنوں، اپنی بیٹیوں کی زندگیوں کے ساتھ مت کھلو، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا اہم رشتہ ہے جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی ہے۔ جس عورت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ایک بچے کی جنت ہوا کرتی ہے، عورت ایک شوہر کے لیے اس کی زندگی کی شریک سفر ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ رہنما اصول دیے ہیں کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، ایک ماں کو اپنے بیٹی کی پرورش کس طرح کرنی ہے، ایک بیوی کو، ایک عورت کو اپنے گھر کے ماحول میں کس طرح اپنی سرلی آباد اور اپنی بہترین عدل و انصاف کے ذریعہ سے گھر کو جنت نشاں بنانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کی مائیں زیادہ تر ایسی ہیں جو اپنی بچیوں کا گھر اپنی ہاتھوں تباہ و برباد کرتی، ذرا سی شوہر کی جانب سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ بیٹی اپنی ماں کو فون ملاتی ہے، اپنی ساری تکلیفیں ماں سے بیان کر دیتی ہے، ذرا سی باتیں اپنے شوہر کی خامیاں اپنی ماں کے سامنے بیان کرتی، اس پر مزید یہ کہ ماں اس پر اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے بجائے اس کو اور ابھارتی ہے کہ برابری سے اپنے شوہر کی باتوں کا جواب دو، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا۔ میری بھائیوں، میری بہنوں، خدا را اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ تر عورتیں جو جہنم میں ہوں گی وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہوں گی، زیادہ تر وہ عورتیں جہنم میں ہوں گی جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی رہیں۔ اے میری بہنوں، تمہارا گھر اپنا گھر ہے، کل کو تمہارے ساتھ اگر کچھ برا ہوتا ہے تو تمہارے گھر والے تمہاری شادی کرنے کے بعد اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکے ہیں، اب وہ تمہارے ساتھ تمہارے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے والے نہیں، تمہارے اپنے بھائی تمہارے شوہر سے طلاق ہو جانے کے بعد تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، تمہاری اپنی ماں تم سے اپنا دامن بچاتی پھرے گی، تمہارے اپنے عزیز و رشتہ دار تمہارا رشتہ ٹوٹنے کے بعد خود تمہیں کو کوسیں گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سے ایسے رشتے دیکھے ہیں کہ ان کی زندگیاں بڑی سکون سے گزر رہی تھیں، لیکن
چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو گئی. عورت نے طلاق